والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ رب العالمین سورۃ الہود آیت نمبر 28 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده فعمیت علیکم انلزمکموها وانتم لها کارہون۔ فرمایا، اے میری قوم، بلا بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی ہو، پھر تم اسے دیکھنے سے اندھے رہو تو کیا میں تمہیں اس پر مجبور کروں گا حالانکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ قال یا قوم، اے میری قوم۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تو آپ نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، مجھے بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، یعنی حق پر ہوں، اور مجھے اپنی حقانیت کا قطعی یقین ہو اور اپنی حقائق کے دلائل پر بھی میرے پاس موجود ہوں، اللہ نے مجھے اپنے پاس سے نبوت عطا کی ہو، جبکہ یہی حقیقت تم پر پوشیدہ ہو، تو کیا میں تمہیں اپنی نبوت قبول کرنے اور اس پر ایمان لانے پر مجبور کروں گا حالانکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو اور اس کا انکار کرتے ہو؟ میں تمہیں قبول کروانے کی قدرت نہیں رکھتا، بلکہ مجھے تو صرف اس بات کی طاقت ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچا دوں۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ۔ اور اے میری قوم، میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ ہی پر ہے اور میں مسلمانوں کو دور نہیں کروں گا، بے شک یہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، لیکن میں تم لوگوں کو بالکل جاہل قوم سمجھتا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ گویا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، تم میری ظاہری حالات کی طرف دیکھتے ہو کہ میں مال و دولت نہیں رکھتا، جس کی وجہ سے تمہارا یہ گمان ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کا یہ کام اس لیے شروع کیا ہے تاکہ اس پر تم سے مال و دولت حاصل کروں۔ تمہارا یہ گمان غلط ہے۔ میں رسالت کی تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمہ کرم پر ہے، لہذا تم اس فاسد گمان کی وجہ سے اپنے آپ کو اخروی سعادتوں کے حصول سے محروم نہ کرو۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں مسلمانوں کو دور نہیں کروں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ آپ سے کہتے تھے کہ اے نوح، گھٹیا لوگوں کو اپنی مجلس سے نکال دیجئے تاکہ ہمیں آپ کی مجلس میں بیٹھنے سے شرم نہ آئے۔ ان کی اس بات کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہاری وجہ سے مسلمانوں کو اپنے آپ سے دور نہیں کروں گا، کیونکہ ان کی شان تو یہ ہے کہ یہ اپنے رب عز و جل سے ملنے والے ہیں اور اس کے قرب سے سرفراز ہوں گے، تو میں انہیں کیسے نکال دوں؟ ہاں، اس کے برعکس میں تم لوگوں کو بالکل جاہل سمجھتا ہوں، کیونکہ تم ایمانداروں کو گھٹیا کہتے ہو اور ان کی قدر نہیں کرتے اور نہیں جانتے کہ وہ تم سے بہتر ہے۔ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدْتُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ اور اے میری قوم، اگر میں انہیں دور کر دوں تو مجھے اللہ سے کون بچائے گا؟ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ عقل اور شریعت اس بات پر متفق کہ نیک اور متقی مسلمانوں کی تعظیم کرنا، جبکہ فاسق و فاجر اور کافر کی توہین کرنا ضروری ہے، اور اس کے برخلاف یعنی فاسق اور فاجر اور کافر کو تعظیم کے طور پر قربت سے نوازنا اور نیک متقی پرہیزگار مسلمانوں کو ان کی توہین کے طور پر اپنے آپ سے دور کرنا اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے جب ان کی قوم کے لوگوں نے غریب مسلمانوں کو اپنے آپ سے دور کرنے کا مطالبہ کیا
تو انہیں حضرت نوح علیہ السلام نے یہ جواب دیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بفرض محال اگر میں شریعت کے حکم کے برخلاف کافر اور فاجر کی تعظیم کر کے اسے اپنی بارگاہ میں قرب سے نوازوں اور متقی مومن کی توہین کر کے اسے اپنی مجالس سے نکال دوں تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی صریح خلاف ورزی ہے، اور اس کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا حقدار ٹھہروں گا۔ مجھے بتاؤ پھر اس وقت مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ تو کیا تم اس بات سے نصیحت حاصل نہیں کرتے کہ ایسا کرنا درست نہیں؟ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب ولا اقول انی ملک ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا اللہ اعلم بما فی انفسہم انی اذا لمن الظالمین۔ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں خود ہی غیب جان لیتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور میں ان غریب مسلمانوں کے بارے میں جنہیں تمہاری نگاہیں عقیر سمجھتی ہیں یہ نہیں کہتا کہ اللہ ہرگز انہیں کوئی بلائی نہیں دے گا۔ اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، اگر میں ایسی بات کہوں تو ضرور میں ظالموں میں سے ہوں گا۔ ولا اقول لکم، اور میں تم سے نہیں کہتا۔ اس سے پہلی آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ کی نبوت میں 3 شبہات وارد کیے تھے۔ ایک شبہ تو یہ تھا کہ ما نرا لکم علینا من فضل، ہم تم میں اپنے اوپر کوئی بڑا ہی نہیں پاتے، یعنی تم مال و دولت میں ہم سے زیادہ نہیں۔ اس کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، لہٰذا تمہارا یہ اعتراض بالکل بے محل ہے، کیونکہ میں نے کبھی مال کی فضیلت جتائی ہے اور نہ دنیاوی دولت کی توقع رکھنے کا تمہیں کہا ہے، اور اپنی دعوت کو مال کے ساتھ وابستہ بھی نہیں کیا۔ پھر تم یہ کہنے کے کیسے مستحق ہوئے کہ ہم تم میں کوئی مالی فضیلت نہیں پاتے؟ تمہارا یہ اعتراض محض بیہودہ ہے۔ اور دوسرا شبہ یہ تھا ما نراک تبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، یعنی ہم نہیں دیکھتے کہ تمہاری کسی نے پیروی کی ہو مگر ہمارے کمینوں نے سرسری نظر سے۔ مطلب یہ تھا کہ وہ بھی صرف ظاہر میں مومن ہیں، باطل میں نہیں۔ اس کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے یہ فرمایا میں نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں اور میرے احکام غیب پر مبنی ہیں تاکہ تمہیں یہ اعتراض کرنے کا موقع ملتا۔ جب میں نے یہ کہا ہی نہیں تو اعتراض بے محل اور شریعت میں ظاہر ہی کا اعتبار ہے، لہٰذا تمہارا اعتراض بالکل بے جا۔ لا عالم الغیب فرمانے میں قوم پر ایک لطیف اعتراض بھی ہے کہ کسی کے باطن پر حکم کرنا اس کا کام ہے جو غیب کا علم رکھتا ہو، جبکہ میں نے اس کا دعویٰ نہیں کیا، حالانکہ میں نبی ہوں، تو تم کس طرح کہتے ہو کہ وہ دل سے ایمان نہیں لائے؟ اور تیسرا شبہ اس قوم کا یہ تھا ما نراک الا بشرا مثلنا، یعنی ہم تمہیں اپنے ہی جیسا آدمی دیکھتے ہیں۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، یعنی میں نے اپنی دعوت کو اپنے فرشتہ ہونے پر موقوف نہیں کیا کہ تمہیں یہ اعتراض کرنے کا موقع ملتا کہ دعویٰ تو فرشتے ہونے کا کیا تھا لیکن نکلے بشر، لہٰذا تمہارا یہ اعتراض بھی باطل۔ ولا اقول، اور میں یہ نہیں کہتا، کفار نے چونکہ غریب مسلمان کو حقیر سمجھا تھا، اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا میں ان غریب مسلمانوں کے بارے میں جنہیں تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں یہ حکم نہیں لگاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ ہرگز انہیں دنیا اور آخرت میں کوئی بلا ہی نہیں دے گا۔ نیکی یا بدی، اخلاص یا نفاق، جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اسے اللہ رب العالمین خوب جانتا ہے۔ اگر میں ان کی ظاہری ایمان کو جٹلا کر ان کے باطن پر الزام لگاؤں اور انہیں نکال دوں تو ضرور میں ظالموں میں سے ہوں گا، اور بحمد اللہ میں ظالموں میں سے ہرگز نہیں، تو ایسا کبھی نہ کروں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان کو کسی دلیل کے بغیر منافق یا کافر کہنے والا ظالم ہے کہ شریعت کا حکم ظاہر پر موقوف ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔